بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو، جن کا نام شیبہ تھا، خواب میں زمزم کی کھدائی کا حکم دیا گیا۔ جب وہ زمزم کی کھدائی کا کام کر رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ ان کے اکلوتے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لہذا انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دیں اور وہ سب کے سب جوان ہو کر میرا دست و بازو بن جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب انہیں کہا گیا کہ بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ ظاہر ہے کون خود کو ذبح کرواتا۔ آخر عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے اور سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت عباس بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچاتانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک عبداللہ کے چہرے پر باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی، کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ ذبح کیے جائیں، اور اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے 20 اونٹ لکھے جائیں اور دوبارہ پرچی ڈالی جائے۔ اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ ذبح کر دیے جائیں، اور اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے اونٹوں کی تعداد 30 کر دی جائے، اور اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس بار عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس 100 اونٹ ذبح کیے اور کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھا لیا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلا شخص ہے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔
اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، اور اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کا۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہی وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دے دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے تھے۔ اس پر عبداللہ نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اور اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب اور نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتی ہے کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا کہ میں اس بچے کے لیے ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پناہ چاہتی ہوں، اور پھر اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے، اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ البدایۃ والنہایہ۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے، اور آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ البدایۃ والنہایہ۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ حضرت عبداللہ اس جگہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے، وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اس سلسلے کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔